عصمت پر اعتراض. مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں اب عربی کے، اور اس بیت کے تعلق سے ایک اختلاف بھی ہے تاریخ میں کہ یہ بیت ہے کس کی، یہ شعر ہے کس کا. کچھ کہتے ہیں حضرت حسان ابن ثابت کا ہے، لیکن بعض مصادر میں مجھے ملا کہ یہ حضرت ابو طالب کا ہے. کسی کا بھی ہو، اگر یہ شعر حضرت ابو طالب کا نہیں بھی ہے تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس خاکستری زمین کے اوپر سب سے پہلے دبستان نعت قائم کرنے والی ہستی ابو طالب کی ہے. اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں جو بھی نعت گو شاعر ہے وہ دراصل دبستان ابو طالب کا شاعر ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. جناب ابو طالب کا دیوان، پورا دیوان نعت پیغمبر سے لبریز ہے. لیکن بہرحال اس وقت میں صرف یہ ایک شعر پڑھ کے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں اپنی. کہنے والے نے کہا ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں ہر عیب سے بری، جیسے آپ ویسے پیدا ہوئے ہوں جیسے آپ چاہتے تھے. بھائی واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. دیکھیے اس میں نعت کا پہلو بھی ہے، نعت کا پہلو تو روشن ہے، یہ درس کا پہلو بھی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے سبحان اللہ، سبحان کہ جس میں پہلو موجود نہ ہو درس کا. اب یہ انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے بات. ہر شخص، ہر فرد چاہتا یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. چاہتا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا کج فطرت جو چاہتا ہو کہ اس میں عیوب ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی عیب ہو. توجہ ہے؟ ہوتی ہیں کمزوریاں، وہ الگ بات، لیکن انسان تنہا کوئی بھی فرد بشر، کوئی بھی انسان ہو، یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو. یہ عام انسان کی نفسیات ہے. تو یہاں سے دو تین جملے عرض کر دوں تو شاید حق مطلب کسی حد تک ادا ہو جائے. جب ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہو، بڑے جرائم کی بات نہیں، معمولی باتیں بھی. آپ کے ہاں کوئی آئے اور باہر جا کے کہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، مگر اچھے میزبان نہیں ہیں. آپ کو اچھی لگے گی یہ بات؟ بھئی اگر کوئی آیا اور آپ نے اسے چائے نہیں پلائی تو کیا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ حد جاری کی جائے، 100 کوڑے مارے جائیں؟ بھئی چائے نہیں پلا سکے، چائے نہ پلا سکنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اگر اس مہمان کا یہ جملہ میزبان کے کانوں تک آئے کہ وہ فلاں صاحب آپ کے ہاں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں گیا تو تھا لیکن اچھے میزبان ثابت نہیں ہوئے، یہ بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لطیف ترین حد تک، نازک ترین حد تک. یعنی انسان صرف بڑے جرائم اور بڑے بڑے عیب کی بات نہیں ہے، معمولی باتوں کو بھی چاہتا ہے کہ اس کے اندر نہ پائی جائے اور کوئی اس سے منسوب نہ کرے. سبحان اللہ، سبحان واضح ہے. اور ایک اچھا باپ، اچھا استاد، یہ استاد شعر و سخن ہے، کوئی شاگرد ان سے کلام دکھاتا ہو، ان سے اصلاح لیتا ہو، یہ نہیں چاہیں گے کہ اس شاگرد کے، اور یہ مشہور ہو کہ بھئی فلاں صاحب ان کے شاگرد ہیں. اب یہ استاد نہیں چاہے گا کبھی کہ اس کے شاگرد میں کوئی ایک اس کے کلام میں کمزور شعر ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں، میاں دیکھ لو. بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واضح ہے.
ایک استاد شاعر یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے کلام میں نہیں، اس کے شاگرد کے کلام میں کوئی ایسی کمزوری رہ جائے جس کا طعنہ اس کو دیا جائے۔ ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب یا کمزوری ہو، ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد میں کوئی عیب یا کمزوری ہو، ایک استاد سخن یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب کوئی کمزوری ہو۔ اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کے رسول میں کوئی کمزوری رہ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ نبی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں وہ پروردگار کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں دراصل۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس شعر کا لطف واضح ہو گیا، مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ اے مصطفیٰ آپ تو ایسے خلق ہوئے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایک عیب نہیں ہے، کوئی ایک کمزوری نہیں ہے، ہر عیب سے مبرّہ ہیں، منزہ ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے کہ آپ جیسے چاہتے تھے ویسے پیدا۔ بھائی واہ 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 واہ۔ یہ انہی کے لیے زیب دیتا ہے جنہیں خدا قرآن میں کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر گھر محفل میلاد مصطفیٰ ہو، محلے محلے میں جشن میلاد مصطفیٰ ہو، پورے شہر کراچی کو آپ اسی طرح روشنیوں اور خوشبوؤں سے معمور کر دیں۔ جیسے محرم میں غم مصطفیٰ میں آپ غم مناتے ہیں، ویسے ہی میلاد مصطفیٰ میں خوشی منائیں، تاکہ جو جشن میلاد مصطفیٰ کو بدعت سمجھتے ہیں ان کی زبانیں بھی قلم ہو جائیں۔ دیکھیے زبان قلم کرنے کا یا دشمن کو شکست دینے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ مٹ جائے، جشن نہ ہو، آپ اتنا جشن کیجئے کہ وہ جس گلی کوچے سے گزرے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں سنائی دے رہی ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ہر در و بام سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو۔ اور جب کوئی کہے کہ جناب والا یہ سلام وہ تو مر چکے ہیں، میت ہیں، سلام آپ کسے کر رہے ہیں؟ تو اب کی اسی سال اسی ہال میں غالباً میں نے عشرہ پڑھا تھا نا محرم کا، سورہ صافات یاد ہے؟ سورہ صافات کے لیے میں نے کہا تھا کہ سورہ صافات دراصل زیارت وارثہ کا قرآنی متن ہے۔ جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو ظاہری اعتبار سے حضرت ابراہیم زندہ تھے، ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں تھے۔ جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو حضرت نوح تھے۔ جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو دیگر انبیاء تھے؟ نہیں تھے نا۔ اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ اور آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سلام ہو تمام مرسلین پر۔ خدا سلام بھیج رہا ہے، امتی کہہ رہا ہے سلام کرنا بدعت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام انبیاء پہ سلام اور سرور انبیاء پہ سلام، تمام انبیاء پہ سلام اور امام انبیاء پہ سلام، تمام انبیاء پہ سلام اور مولائے انبیاء پہ سلام۔
جس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ صرف عام انسانوں سے خطاب نہیں تھا، آدم تا روز قیامت جتنے افراد ہیں سب سے خطاب تھا۔ مصطفیٰ آدم کے بھی مولا ہیں، مصطفیٰ نوح کے بھی مولا ہیں، مصطفیٰ ابراہیم کی نسل میں ہونے کے باوجود ان کے لیے بھی مولا کا درجہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ موسیٰ کے لیے مولا کا درجہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ عیسیٰ کے لیے مولا کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جس کے مولا محمد ہیں اس کے مولا علی ہیں۔ حیدر 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ اچھا ارے یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود توجہ، یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدود خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ سلامت رہے۔ واہ واہ واہ۔ فرشتوں کو معلوم کیسے ہو سکتے ہیں حدود؟ اس لیے کہ فرشتے بعد میں خلق ہوئے ہیں، ان کا نور پہلے حیدر 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ بھائی سادہ سا قضیہ بیان کر کے چھوڑ دوں، دیکھیے اب اس کے بعد کوئی شعر نہ پڑھیے گا، ورنہ آپ شعر پڑھتے رہیں گے تو میری تقریر لمبی ہوتی چلی جائے۔ دیکھیے ایک لطیف سی بات کہہ کر، خدا ہمارے آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ وہ نامحدود ہے، ہمارا ذہن محدود۔ نامحدود ہونے کے بہت سے اس کی شانیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہم سے پہلے موجود ہے، بے شک وہ ہمارا خالق ہے۔ کبھی بھی کوئی خالق اپنی مخلوق کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ہاں بے شک، علی مول علی مول، واہ 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 واہ۔ خالق اپنی ہی مخلوق کے ذہن میں نہیں آ سکتا، مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتا، دونوں طرح درست ہے جملہ۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ جو بعد میں پیدا ہوا ہو وہ اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر نے پوچھا ہے آقا بتائیے کہ جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، تو سب سے پہلے کیا خلق فرمایا؟ اور اس موقع پہ پیغمبر نے فرمایا ہے ابو ذر یا ابا ذر، اے ابو ذر اول ما خلق اللہ نور نبیک، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ پیغمبر خود فرما رہے ہیں تیرے نبی کا نور، پیغمبر فرما رہے ہیں میں نوری ہوں، اور یہ خاک کے خاکی پتلے کہتے ہیں پیغمبر خاکی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت مبارک ہو جشن مصطفیٰ، بہت مبارک ہو جشن صادقین۔ بس پروردگار آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔